اسامہ بھائی کا سوال ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایڈوانس میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں جبکہ ایصال ثواب پاس نہ ہو، اور نیت یہ ہو کہ بعد میں ہم ایصال، یہ جو قرآن پاک ہے یا جو بھی ایصال ثواب کر رہے ہیں یہ بعد میں پڑھ لیں گے؟ حرج تو نہیں معلوم ہوتا، جیسے ہم کھانا ایصال ثواب کرتے ہیں نیاز کا، اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، اور مسلمان میں یہ بالکل رائج ہے یہ طریقہ بھی، تو ایصال ثواب تو یوں ہو جاتا ہے، ورنہ علماء اس سے روکتے ہیں ہمیں کہ پہلے پڑھو پھر ثواب کرو، ایصال ثواب کرو۔ واللہ اعلم، جیسے مفتی صاحب کو روشنی ڈالیں اس پر۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا نہیں ہے اور اس کا ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے کہ میں جو کل قرآن پاک پڑھوں گا تو اس کا ایصال ثواب میں نے آج کر دیا، تو ایصال ثواب تو تب ملے گا کہ جب ثواب ہو۔ اور جو کھانے والا آپ نے فرمایا وہ در حقیقت کھانے کو صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں کھانا صدقہ کرنا چاہتا ہوں یا مسلمانوں کو کھلانا چاہتا ہوں، تو اس کا ثواب جو مجھے ملے گا وہ تو جو ہے وہ فلاں کو عطا فرما۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، اور جو پڑھا نہیں ہے اور اس کو ابھی 1 مہینہ پہلے، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے دینا چاہتا ہے تو وہ ثواب ہی نہیں ہے، تو پھر ایصال کہاں سے ہوگا؟ اور نیت کا ثواب ملے گا، یہ نیت کی ہے اس نے ایصال ثواب کی، جو ثواب ملا نہیں تو پہنچائے گا کیا؟ ایصال ثواب مانے ثواب پہنچانا۔ اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ یہ اس پہ روشنی ڈالیے کہ اب اگر کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ بول دے کہ میں نے آپ کو 10 قرآن پاک کا ثواب ایصال کیا، اور نیت یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی دے گا، 10 رمضان ملیں گے، ہر رمضان میں 1 قرآن پڑھوں گا، اور یوں کہتا ہے کہ 10 قرآن پاک دیے، 1 قرآن پاک دیا، تو کیا یہ جھوٹ میں شامل ہوگا؟ اب وہ ثواب آپ کو دیا، بظاہر تو یہ کہ خلاف واقع بات تو ہے، اور جھوٹ بولتے اسی کو ہے کہ جو حقیقت سے الٹ ہو، یعنی ایسا نہ ہوا ہو پھر بھی کہنا کہ ایسا ہو گیا، یہ تو یوں تو جھوٹ تو ہوا ہی ہے۔ یہ البتہ وضاحت کر دے کہ میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے زندگی میں 10 قرآن کریم ختم کروں گا، یہ وضاحت کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ سامنے والا اتنا شاید امپریشن نہیں پڑے گا، تم کو ثواب دیا تو زیادہ امپریشن پڑے گا، اس وقت اپنا امپریشن ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر یہ وہ کہاں ہے نا، عمل کرنے سے پہلے ریا میں مبتلا ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی نیکی سے، کسی نیک عمل سے دوسرے کے دل میں عزت بنانے کی نیت، تو یہ ریا ہے، یا کسی نیک عمل سے مال حاصل کرنے کی نیت کہ میں اس کے ذریعے مال حاصل کروں گا، تو یہ بھی ریا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایصال ثواب کا طالب ہے کہ مجھے ایصال ثواب ہو یا میرے مرحوم کو ایصال ثواب ہو، اگر وہ اس پر بھی اگر ہو، جیسے کوئی کہہ دے کہ میں نے الحمدللہ ایک بار درود شریف پڑھ کر آپ کے مرحوم کو ایصال ثواب کیا ہے، تو اس کو اس پر بھی خوشی ہونا چاہیے، 1 درود شریف، 3 درود شریف، یا 1 کا تسبیح، یا فلاں کوئی ایسی نیکی، مطلب نیکی تو نیکی ہوتی ہے، اللہ جسے قبول فرما لے، تو جس کو ایصال ثواب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے مرحوم کے لیے یا آپ کے لیے یا کسی اس کے لیے برسی عرس کے کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے ایصال ثواب کیا، تو وہ بھی مطلب کہ وہ یار آپ نے 1 ہی درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا، تو یوں بھی مطلب اس کو بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ایک درود شریف کو قبول کر کے مرحوم کو ثواب عطا فرما دے، کیا پتہ 1 درود شریف اس کا بیڑا پار کر دے۔ میرے سوال ہے سے آپ کی جو تحریر آتی ہے نا، آپ کی جو تحریر پڑھی ہے نا ہم نے، آپ کی تحریر کو ہی میں سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو تحریر کرتے ہیں نا کہ 1 درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، یعنی یہ ایک ایسا خوبصورت جو تحریر ہے، حکمت بھری، کہ اب
پڑھتے پڑھتے ہی آدمی کم از کم 12 بار درود شریف پڑھ دے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے آپ نے جو فرمایا تو اس پر عمل ہو گیا. تو یہ اتنا آسان ہے, لیکن اب وہ یہ حکمت کہاں سے آئے؟ اب یہ کہ میں اگر یہ لکھوں نا کہ ایک قرآن ختم کر کے میری مرحومہ بہن کو اصالہ ثواب کر دو, تو میری بہن انتظار کرے گی. درود شریف لکھوں گا نا تو یہ پرچہ پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھ لے گا, اصالہ ثواب کر دے گا, میری بہن کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ میں نے یوں حکمت عملی کہ آسان کام آدمی کرتا ہے, سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے اصالہ ثواب کرو. یہ بھی اچھی دعوت ہے, لیکن اس میں آدمی سستی کر جائے گا. ایک بار درود پاک پڑھنے میں سستی کم کرے گا, لیکن ایسا بھی ہوتا ہوگا یہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے ایک درود پاک بھی. الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. تو ایک درود شریف آدمی کو جنت میں پہنچا دے گا. درود شریف کوئی چھوٹی نیکی بھی نہیں ہے نا, اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے. درود شریف یہ تو بس درود شریف ہے. اس کے فضائل پڑھتے ہیں تو بس یوں ہوتا ہے کہ اور کوئی ورد و وظیفہ کرنا ہی نہیں ہے, بس درود پاک پڑھے جاؤ, سیدھے جنت میں چلے جاؤ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد.